دروس رمضان باب 5 وقت سے پہلے افطار۔ روزہ ایک فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کا پورا کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ روزے کا ابتدائی اور انتہائی وقت اللہ کی طرف سے طے ہے۔ یہ وقت طلوع سحر سے غروب آفتاب تک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ان حدوں کی پرواہ نہ کرے اور وقت سے پہلے ہی جانتے بوجھتے کھا پی لے تو نہ صرف اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کرنے کا گناہ بھی عائد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہذا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدیں پار کر جائے اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے شخص کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 13 سے 14 تک۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر دے اور سرکشی کی راہ اپنائے اس کے لیے ہمیشگی کی جہنم ہے۔ اسی طرح جو شخص خواہش نفس سے مغلوب ہو کر اللہ کی قائم کردہ حدیں پار کر جائے، چاہے وہ اپنے گناہ کو گناہ مانتا ہو، اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ اپنے ایمان کے سبب ایک نہ ایک دن اس سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کے اوقات کا لحاظ کرے اور ذرا سی بھوک پیاس سے مغلوب ہو کر اپنا روزہ توڑ نہ دے۔ بعض لوگ سگریٹ، تمباکو جیسی خبیث چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی بجائے خود روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی دوسروں کی ترغیب پر یا ماحول کے دباؤ میں روزہ رکھ بھی لیں تو دن کے کسی حصے میں نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حال پر غور کریں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں یا نفس کے غلام۔ حدیث میں وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص یعنی 2 فرشتے آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے ایک پہاڑ تک لے گئے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، پھر مزید آگے لے گئے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پاؤں کے بل الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیں اور ایک بالغ صحت مند شخص بغیر کسی عذر کے کھاتا پھرے، بلکہ پان، بیڑی، سگریٹ اور تمباکو جیسی ممنوع چیزوں کو روزہ چھوڑنے کا عذر بنا لے۔ امت کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں اللہ کی خاطر اپنے حلال رزق کو بھی چھوڑ دیں لیکن یہ اپنی حرام لذتوں کو چھوڑ نہ سکے بلکہ اللہ کا فریضہ یعنی روزہ ہی چھوڑ دے۔ بعض لوگ ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ رمضان میں اپنی چاہت اور سہولت سے جتنے چاہے روزے رکھ لیتے ہیں اور جو چاہے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض صرف جمعہ کے روزے رکھتے ہیں، بعض آفس اور کاروبار کی چھٹی کے دن، اور بعض رمضان کے آخری عشرے میں، بلکہ بعض آخری عشرے کے بھی صرف طاق روزے رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مرد و عورت پر رمضان کے تمام روزے فرض کیے ہیں۔ ہاں، بیمار اور مسافر کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح حیض و نفاس میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گی۔ اسی طرح بہت ہی زیادہ بوڑھے لوگ
یا طبی اعتبار سے شفا سے نا امید افراد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے پاس روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرعی عذر موجود ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کوئی عذر نہ رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ چھوڑ دے تو یہ بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے۔ آدمی کو اتنا بے ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور حیض و نفاس کی مجبوری میں مبتلا خواتین سے بھی کمزور اور بے حوصلہ ثابت ہو جائے۔